اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے آپ سب بخیر و عافیت ہوں۔ ناظرین، مسجد اقصیٰ کو کس کے زیر انتظام ہونا چاہیے، یا مسجد اقصیٰ کی تولیت کا حقدار فی الواقع کون ہے؟ مسلمان، یہودی یا کوئی اور؟ یہ سوال بہت ہی اہم ہے جس کا جواب ہر شخص جاننا چاہتا ہے اور ہر شخص کو جاننا بھی چاہیے۔ لہٰذا آئیے ہم مختصر سی گفتگو میں اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ مسجد اقصیٰ اور یروشلم سے متعلق ان باتوں کا تذکرہ کر دیا جائے جس کے جانے بغیر اس سوال کے جواب کو ٹھیک سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے، اور ویسے بھی وہ باتیں سب کو جاننے چاہیے۔ ناظرین، مسجد اقصیٰ ایک انتہائی قدیم اور تاریخی مسجد ہے جو فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے، جسے آج کل یروشلم زیادہ کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ القدس یا یروشلم کی تاریخ دنیا کے کسی بھی شہر کی تاریخ سے مختلف، منفرد اور شاید قدیم بھی ہے۔ یہ ہزاروں سال پرانا شہر بہت سے انبیاء کرام کا جائے ولادت بھی ہے اور جائے وفات بھی۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبریں بلکہ مزارات اس مقدس شہر میں موجود ہیں، جن سے شہر کی اہمیت کا اندازہ کوئی بھی شخص لگا سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تاریخی واقعات یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس شہر نے سب سے زیادہ پریشان کن حالات کا سامنا کیا ہے۔ نہ جانے کتنی بار اس شہر کو قبضہ کیا گیا، مسمار کیا گیا اور پھر سے آباد کیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ شہر اپنی توانائی اور روحانیت کے ساتھ موجود ہے، اپنی خاک میں ایک پوری تاریخ سمیٹے ہوئے ہے۔ ناظرین، یہ شہر اور اس شہر میں موجود مسجد اقصیٰ مسلمان، یہود اور عیسائی تینوں مذاہب کے ماننے والوں کے یہاں بے انتہا قابل احترام سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کیوں اور کیسے؟ آئیے جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، دراصل یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ معبد سلیمان کا باقی مادہ حصہ مسجد اقصیٰ کے نیچے موجود ہے، جو بنی اسرائیل کے انبیاء کا قبلہ تھا۔ یہود کی اکثریت کے مطابق دیوار گریہ بھی ہیکل سلیمانی کی بچی ہوئی نشانی ہے، اور چونکہ یہ یروشلم میں ہے اس لیے یہ جگہ اور یہ شہر یہود کے لیے ہر حال میں مقدس ہے۔ عیسائی حضرات سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں پر مصلوب کیا گیا تھا، یعنی یہیں پر انہیں سولی دی گئی تھی، اور یہیں ان کا سب سے مقدس کلیسا موجود ہے، اس لیے یہ زمین ان کی ہونی چاہیے۔ جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع اسی مسجد اقصیٰ میں تمام نبیوں کی امامت فرمائی تھی، اور تحویل قبلہ سے پہلے ادھر ہی رخ کر کے نماز بھی ادا کرتے تھے، اس لیے یہ شہر ان کے زیر کنٹرول ہونے چاہیے۔ اس طرح سے یہ زمین، یہ شہر اور یہ مسجد دنیا کا پہلا شہر، پہلی جگہ اور پہلی مسجد ہے جن کے ساتھ تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کی آستھا بہت مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے یہ دنیا کی سب سے زیادہ متنازع زمین، متنازع جگہ اور متنازع شہر بھی ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک گرچہ اس زمین کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ عیسائیوں نے خود کو اس معاملے سے ایک حد تک الگ کر لیا ہے۔ اب وہ میدان میں ہے بھی تو براہ راست نہیں ہے، بلکہ بالواسطہ ہے، اور براہ راست مسلمان اور یہود اس معاملے میں برسر پیکار ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب مسلمان اور یہود میں سے اس کی تولیت کا حق کس کو ہونا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر خاندانی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو مسجد اقصیٰ کی تولیت کا حق بظاہر یہود کو حاصل ہوتا ہے، بظاہر، کیونکہ وہ حضرت یعقوب کی اولاد ہونے کے دعوے دار ہیں، اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، جبکہ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ قوم یہود کو حضرت یعقوب کے بڑے بیٹے یہودا کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے ہی یہودی کہا جاتا ہے۔
لیکن کیا یہ سارے یہود واقعی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے اور اس پر بات کرنے کی گنجائش ہے، لیکن یہاں یہ سوال زیر بحث نہیں ہے، اس لیے ہم اس پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں، اگر نظریے کی بنیاد پر دیکھا جائے تو مسجد اقصیٰ کی تولیت کا حق مسلمانوں کے حصے میں آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن و حدیث کی روح سے اور عقل کی روح سے انبیاء کے نظریاتی وارث مسلمان ہیں، نہ کہ یہود۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تینوں مذاہب کے نزدیک انتہائی اہم شخصیت ہیں، اسی لیے تینوں مذاہب کو ابراہیمی مذاہب بھی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہود و نصارہ کے خیال کی تردید کرتے ہوئے بہترین انداز سے سب کچھ بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ تم لوگوں کا جو یہ دعویٰ ہے کہ حضرت ابراہیم یہود کے راستے پر تھے یا نصارہ کے راستے پر تھے، یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک موحد اور مسلم تھے، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے اسی نسبت سے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید نے بالکل فیصلہ سنایا ہے اور بہترین انداز میں اشاروں میں سب کچھ بتا دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ خود ان لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے۔ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا تعلق حضرت ابراہیم کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ تعلق نظریے کی بنیاد پر ہے، نہ کہ خاندان کی بنیاد پر۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات بالکل ظاہر ہو جاتی ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کے وارث کون ہیں؟ مسلمان ہیں، نہ کہ یہود و نصارہ۔ اگر مسلمان انبیاء کے نظریے کے وارث ہونے کے دعوے دار ہیں اور بلا شبہ ہیں، تو ان کی عبادت گاہوں کی تولیت کا حق بھی انہیں ہونا چاہیے۔ عبادت گاہیں بھی تو انبیاء کے نظریے کی تبلیغ کا مرکز ہوتی ہے، خاندان کی تبلیغ کا مرکز تو نہیں ہوتی ہے۔ اگر بلا شبہ یہ بات ہے اور صحیح ہے، عقل کے مطابق بھی ہے، تو یہ سچی بات ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تولیت کا حق بلا شبہ مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لا إله إلا الله